نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث کے اس ایپیسوڈ میں اسلامی تہذیب کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حدیث جبریل میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی مجلس میں صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سفید پوش حضور کے مجلس میں آیا اور آ کر بے تکلف ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر ایک دم قریب ہو کر کے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے چند سوالات کیے۔ ان سوالات میں ایک سوال ہے ایمان کیا ہے، اور دوسرا سوال تھا اسلام کیا ہے، اور تیسرا سوال تھا احسان کس کو کہتے ہیں، چوتھا سوال تھا قیامت کب آئے گی، اس کی علامتوں کے بارے میں سوال کیا۔ جب یہ سوال کر کے چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو دین سکھانے کے لیے جو جبریل علیہ السلام آئے تھے ان میں سے بہت ساری چیزیں ہیں، اسلام کے بہت سارے ارکان ہیں، ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، حصے ہیں، اور احسان کی بہت ساری باتیں ہیں، ایسے ہی قیامت کی بہت ساری علامتیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو اجمالاً بیان کریں گے۔ اسی کے ساتھ آج ہم ایمان کے بارے میں، اس میں سے جو ایمان تھا وہ ایمان کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 77 سے زائد شعبے ہیں یا 67 سے زائد شعبے ہیں۔ ایک روایت کے اندر بضع و سبعون ہے اور دوسری روایت کے اندر بضع و ستون ہے۔ بضع کے معنی مفسرین نے اور محققین نے لکھا ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک یا 12 سے لے کر کے 20 تک کے عدد کو بضع بولا جاتا ہے۔ اگر ہم 3 سے لے کر کے 10 تک والی روایت کو قول کو صحیح قرار دے کر کے عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا 70 اور 77 یا اس سے زائد۔ لیکن یہ 77 سے زائد شعبے کیا کیا ہیں؟ یقینی طور پر وہ اسلام کا بہت بڑا باب ہے، اسلامی تہذیب اور آداب کے بہت سارے تفاصیل ہیں جس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ شعبتن اور شعبن جب اصطلاح میں بولا جاتا ہے تو اس کا معنی اعمال الایمان، شعب الایمان یعنی اعمال الایمان کو بولتے ہیں، ایمان کے اعمال، کام یا ارکان کو بھی بول سکتے ہیں۔ اور شعبہ کے معنی شاخوں کے آتے ہیں، شعبتن کے معنی شاخ، درخت کے شاخوں کو بھی شعبہ بولتے ہیں۔ تو شعبتم من الایمان بولیں گے تو اس کا مطلب ایمان کی ایک شاخ ہے، ایک حصہ ہے، ایک رکن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 2 چیزوں کو خاص طور سے بیان فرمایا۔ ایمان کے بہت سارے ارکان ہیں، اعمال ہیں اور تہذیبی چیزیں ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم اور اعلیٰ درجے کی چیز ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار یہ صرف زبان سے پڑھنا نہیں بلکہ زبان سے پڑھنا ہے، دل سے تصدیق کرنا ہے اور اعضاء اور جوارح سے اس کو بجا لانا ہے۔ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا۔ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے ابتدائی درجہ، سب سے شروع کا درجہ ہے لا الہ الا اللہ کا پڑھنا۔ اگر ایک انسان لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کا اقرار نہیں کرتا ہے، اس کی تصدیق نہیں کرتا ہے، دل سے اس پر یقین نہیں رکھتا ہے اور اعضاء اور جوارح سے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو اس انسان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور جب ایمان نہیں ہے، جب بنیاد نہیں ہے، جڑ نہیں ہے، پھر اس کی شاخوں کا ہونا محال ہے، شاخوں کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا ہے وہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ ادناہا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے کمتر درجہ کی چیز ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا۔ یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحیاء شعبۃ من الایمان بھی فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اماطۃ الاذی عن الطریق فرمایا ہے یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، سب سے کمتر رکن ہے، لیکن
اسلام کے اندر ایک چھوٹی سی نیکی، ایک چھوٹا سا خیر کا کام بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن شیئا من المعروف، تم کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر مت جانو، حقیر مت سمجھو، چھوٹا مت سمجھو۔ ایک چھوٹی سی نیکی بھی اسلام کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے اس کو ایمان کا حصہ کہا گیا ہے۔ کسی کا ہیلپ کر دینا، کسی کو اچھی رائے دے دینا، کسی کی گری ہوئی چیز اٹھا کر کے اس کو دے دینا، یا راستے میں چلتے ہوئے کوئی کانٹا، پتھر، لکڑی، جھاڑ، تکلیف دہ چیز، کوئی کنکڑ، کوئی ٹکڑا، چبھنے والی کوئی چیز، ایسی چیز ہے تو اس کو ہٹا دینا، یہ بھی اسلام کے اندر ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم یہ سمجھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور ادنا درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق ہے، اس حدیث کا اگلا حصہ جو ہے والحیاء شعبۃ من الایمان، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ الحیاء شعبۃ من الایمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس حدیث کے بارے میں انشاءاللہ کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔